حدیث نمبر 507 ہے صحیح بخاری کی۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے باب الصلاۃ الی الراحلۃ والبعیر والشجر والرحل، کہ نماز پڑھنا سواری کی طرف منہ کر کے، اونٹ کی طرف، درخت کی طرف یا اونٹ کے کجاوے کی طرف۔ اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ سیدنا نافع رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یعرض راحلتہ فیصلی الیہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو یوں سامنے بٹھاتے تھے اور اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ تو قلت، سیدنا نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو میں نے کہا افرائیت اذا حبت الرکاب، کیا خیال ہے آپ کا، کیا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سواری آگے سے اٹھ کے چلی جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے کہ قال کان یاخذ هذا الرحل فیعدله، تو سواری کے اوپر جو کجاوا رکھا جاتا ہے نا، اونٹ پر عام طور پر بیٹھنے کے لیے ایک لکڑی کا فریم ٹائپ بنا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ٹیک لگانے کے لیے لکڑی بھی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ اس کو کھینچ لیتے اور اس کو اپنے سامنے رکھ لیتے، فیصلی الی آخرتہ او قال مؤخرہ یا مؤخرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف یا اس کے آخری جو حصہ ہے کجاوا ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے۔ اور سیدنا نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وکان ابن عمر رضی اللہ عنہ یفعلہ، کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ کوئی بھی چیز، وہ چاہے سواری ہو، وہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، اس کو سامنے رکھ کر سترہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سترہ اتنی اہمیت اس کی جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ سواری اٹھ کے چلے گی۔ اب ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو بس خشوع و خضوع کے ساتھ آگے کچھ بھی ہو رہا ہے انہوں نے اس میں جو ہے وہ حرکت نہیں کرنی کوئی بھی، لیکن نماز کو درست کرنے کے لیے جو حرکت کی جائے، اس کے خشوع و خضوع میں جو چیز اس ہمارے خشوع و خضوع کو بڑھائے تو اس کو نماز میں ہی جو ہے وہ ہمیں درست کرنا چاہیے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ کا کجاوا تھا اس کو سامنے کر لیا اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا کرتے تھے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ ہے باب الصلاۃ الی السریر، چارپائی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اس میں حدیث نمبر 508 ہے۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت، انہوں نے فرمایا اعدلتمونا بالکلب والحمار، تم نے ہمیں کتے اور گدھے کے برابر کر دیا، یعنی حدیث میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے نا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی کہ تم لوگ یہ بیان کر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہو سکتا ہے کہ اکٹھے نہ بیان کیا ہو، تم اس کو اکٹھے کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے ویسے بیان کر دو لیکن اکٹھے تم جو ہے وہ اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہو۔ میں تمہیں اس طرح کی حدیثیں سنا سکتی ہوں کہ میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ لقد رأیتنی مضطجعۃ علی السریر فیجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چارپائی پر لیٹی ہوئی ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، فیتوسط السریر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کو درمیان میں کر لیتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کے درمیان میں کھڑے ہوتے، فیصلی تو نماز پڑھتے، فاکرہ ان اسنحہ فانسلوا من قبل رجلی السریر حتی انسلہ من لحافی، کہتے ہیں کہ میں ناپسند کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی رہوں، تو میں وہاں سے پھر اس اپنے لحاف میں سے جو چارپائی کی پیندیں ہیں اس کی جو پاؤں والی جانب ہے وہاں سے میں ہلکی ہلکی پھسل کے نکل جاتی اور میں پھر وہاں سے چلی جاتی، میں ناپسند کرتی تھی کہ سامنے لیٹی رہوں۔ تو چارپائی کے سامنے اور چارپائی پڑی ہوئی ہے اس کو بھی سترہ بنا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اور کوئی بھی چیز ہے جو کہ ہمارے سامنے ہم اس کو رکھ سکتے ہیں، جیسے پیچھے بہت ساری احادیث ہم نے جو ہے اس میں تفصیل سے پڑھی ہیں، وہ نیزہ ہو، وہ اس کے علاوہ کوئی آج کے دور میں کرسی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز رکھی جا سکتی ہے تو ہم اس کو سامنے رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔